ورفعنا لك ذكرك. السلام علیکم اللہ شیخ، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں جی الحمد للہ. شیخ، خواب کے حوالے سے پوچھنا تھا. ہم نے ایک جگہ جو ہے وہ رشتے کے لیے کوشش کی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے میں خواب میں دیکھا کہ اس کا استخارہ جو ہے نا، جہاں رشتہ کرنا تھا رات کو میں سونا تو خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ میری سکی بہن سے جو ہے وہ نکاح ہو رہا ہے. میں اس میں بہت زیادہ پریشان ہوں. پھر دیکھتا ہوں کچھ دن گزر گئے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے جو نکاح جو ہے یہ کیوں کی ہے، اس کی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی کیا تعبیر ہوگی. آپ مہربانی فرما کے اس کی تعبیر بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. آپ نے اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح کا خواب بھائی نے آج اپنے خواب میں دیکھا کہ بہن سے نکاح ہوا، اور اس سے پہلے جو خواب میں نے رومانہ کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو برہنہ دیکھا. بہرحال جو ہم خواب دیکھتے ہیں دراصل بالکل ویسی ہی تعبیر ہو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ کو جو اہل علم ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو جو اہل علم ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان سے اپنے خواب یا اپنے مسائل کا حل یا اپنی پریشانیوں کا حل یا الجھنوں کو سلجھانے کا جو صلاحیت اور جو ملکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دیا دوسروں کو دیا ہے، ان سے رجوع کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. میں نے آپ کے خواب کو بھیجا رومانہ کے پاس. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اپنی بہن سے خواب میں آپ کا نکاح ہوا ہے اور آپ بہت پریشان ہیں. سنتے ہیں کیا رومانہ نے جواب دیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کے خیر کو حامی رکھے، آمین رب العالمین. سائل نے اپنے خواب میں دو مناظر کا ذکر کیا ہے. پہلے منظر میں سائل نکاح کے حوالے سے پریشان نظر آ رہے تھے، اور اسی خواب میں کچھ دن گزرنے کے بعد سائل نے یوں محسوس کیا کہ یہ نکاح کیوں کیا. دیکھیں، خواب کا پہلا منظر پریشانی کی علامت کو ظاہر کر سکتا ہے. ممکن ہے اشارہ ہو کہ اگر جس جگہ نکاح کیا جا رہا ہے اس طرف رجحان رہا تو ممکن ہے کسی قسم کے پریشانی کے مراحل سے گزرنا پڑے. جبکہ خواب کا دوسرا منظر کسی قسم کے خدا نخواستہ پچھتاوے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. لہذا سائل کو چاہیے کہ دوبارہ سے استخارہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس رشتے کے حوالے سے خصوصی طور پہ مدد مانگیں، اور مخلص اور تجربہ کار اور سمجھدار لوگوں سے ضرور مشاورت کریں. ہر طرح کے پروز اینڈ کونس دیکھنے کے بعد اور ہر طرح کی تحقیقات کرنے کے بعد پھر رشتے کے حوالے سے کسی فیصلے پر پہنچنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس طرف توجہ دی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سائل کی رہنمائی فرمائے اور ان کی خاص مدد فرمائے اور ان کے معاملات میں آسانی فرمائے. آمین رب العالمین. واللہ اعلم. بہت شکریہ رومانہ، آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت ہی اچھے الفاظ میں آپ ہمارے ویورز کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی تقسیم کرتی ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو بھی ہر طرح کی خوشیوں سے نوازے، اور ان مبارک ایام میں جب ہم خواب کی تعبیر کے لیے وہ سوال کیا جاتا ہے تو بکرے کی آواز یا اس طرح کے جو مناظر ہم محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عید قربہ کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کا حامی اور مددگار بن جا، ان کی عید کو خوشیوں سے لبریز کر دے، ان کی عید کو خوشیوں سے پر کر دے. اور اللہ رب العالمین ان مبارک ایام میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیکیاں ان ایام میں کی گئی نیکی، صدقہ اور خیرات رمضان میں کیے گئے نیک اعمال سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین کو ذی الحج کی نیکیاں پورے جتنے بھی دوسرے سال کے دنوں سے سب سے زیادہ محبوب اور مقبول اور فضیلت رکھتی ہیں. اس لیے ان
ایام کو غنیمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اور اپنے خاص لمحات کو جب آپ اپنے رب کے قریب اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں تو ان اعمال کو کریں جو کہ قرآن و سنت سے مطابقت رکھتے ہوں۔ ہم ہر وہ عمل جو قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا مردود ہوتا ہے، اس لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔